النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق المؤمن مؤمنة إن كره خلقا ورضي منها آخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو نہ چھوڑ دے. مطلب یہاں پر یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نہ چھوڑ دے، اس وجہ سے کہ اس کے اندر کوئی ایک عیب دیکھتا ہے. اگر اس کے اندر ایک عیب دیکھا ہے تو اس کے اندر خوبی بھی ہے، جس خوبی کی وجہ سے وہ اس سے راضی ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم ضابطہ بیان فرمایا ہے. جب آدمی کسی سے ناراض ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی برائی پر نظر ہے، اس کی خامی اور عیب پر نظر ہے. اگر اس کی نظر بجائے اس کے عیب کے اس کی خوبی کی طرف ہو تو یہ بات پیش نہ آئے. اور عام طور پر میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور جس سے سب سے زیادہ ساتھ میں رہنا ہوتا ہے، جہاں اس کی خوبی ہمارے سامنے آتی ہے وہاں اس کی برائیاں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. شیطان یہ چاہتا ہے کہ خوبیوں پر پلٹا ڈال دے اور برائیوں کو سامنے رکھے تاکہ ان برائیوں کی وجہ سے نفرت اور بڑھتی رہے. حق تعالی شانہ نے جو انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اس انسان کو خیر اور شر دونوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. یعنی انسان کے اندر کچھ خامی بھی ہیں، کچھ خوبی بھی ہیں، کچھ عیوب بھی ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں، کچھ کمالات بھی ہیں، کچھ فوائد بھی ہیں. لہذا ایک آدمی جس کی نظر اپنی بیوی کے عیوب پر ہے، اگر عیوب پر نظر رہے گی تو برائی پھیلتی چلی جائے گی، اور اگر عیوب کے ساتھ خوبیوں پر نظر ہے تو وہ جانتا ہے کہ ہاں یہ عیب ہے لیکن اس کے ساتھ یہ خوبی بھی ہے. اور خوبیوں پر نظر جائے گی تو انشاءاللہ پھر ناچاقی کی بات نہیں ہوگی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف پہنچنے کے بعد جس آدمی سے تکلیف پہنچی ہے شیطان اس کے سارے عیوب کو اس کے سامنے ظاہر کرتا ہے. پھر وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ دیکھے کہ اس کے کس عیب کو ہم دیکھیں، کون سا عیب اس کے اندر ہے، ایک عیب، دوسرا عیب، تیسرا عیب، نکالتا چلا جاتا ہے. اور نکالتے نکالتے اس سے بزدل ہو جاتا ہے. جو عیب کے پیچھے پڑتا ہے اور عیب نکال کر بزدل ہوتا ہے یہ نقصان اپنا کرتا ہے. اس لیے کہ انسان تو بنا ہی ہے خوبی اور عیب دونوں کے ساتھ. ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے عیب کو نہ دیکھتے ہوئے اس کے خوبی اور کمالات کو دیکھیں. یہ جب عادت آتی ہے کہ کسی سے تھوڑا ہمیں دکھ ہوا، تھوڑی تکلیف ہوئی، حالانکہ وہ خیر خواہی کر رہا تھا لیکن اس خیر خواہی کو ہم نے سمجھا کہ کون نصیحت کرنے والا آ گیا، کون روک ٹوک کرنے والا آ گیا، کون ہمیں للکارنے والا آ گیا، کون ہمیں سیدھا راستہ بتانے والا ہے. ہم تو عادت ہے، ہمیں کون کہہ رہا ہے. یہ جو مادہ ہے یہ خبالت والا مادہ ہے، انسان کو برباد کرنے والا مادہ ہے. ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے سوچے، بلکہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ٹوک رہا ہے، کوئی روک رہا ہے، یہ خیر خواہی. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. گھر میں عورتیں روٹی پکاتی ہیں، روٹی پکاتی ہے تو سب سے پہلے وہ آٹے کو گھونتی ہے، گھوننے کے بعد اس کے پائے بناتی ہے اور اس کے بعد اس کو پھیلاتی ہے، پھیلانے کے بعد اس کو توے پر رکھتی ہے. دیکھو آٹا گھوننے میں اگر کمی بیشی ہو گئی، پانی زیادہ ڈال دیا تو کوئی حرج نہیں، آٹا اور زیادہ ڈال دیں. آٹا زیادہ ڈال دیا تو کوئی بات نہیں، پانی اور زیادہ ڈال دیں. گھوننے میں اگر ادھر ہوا تو دوبارہ اس کو گھون لیں گے اور اس کے بعد اس
کا کھایا بناتے ہوئے اس کو بیلتے ہوئے اگر کوئی کمی آ گئی تو اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن جس وقت یہ روٹی بالکل تیار ہو گئی، اب اس کو توے میں ڈالنا ہے، تو جس وقت توے میں ڈالی جاتی ہے اس وقت آدمی عورتیں بہت چوکنا رہتی ہے۔ کیا چوکنا رہتی ہے؟ کہ توے میں ڈالنے کے بار بار اس کو پھیرتی رہتی ہے، الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اگر وقت سے پہلے اس کو پھیر دیا تو بھی کچی رہ جائے گی، زیادہ رکھ دیا تو زیادہ جل جائے گی، پک جائے گی اور جل جائے گی۔ تو عورت چاہتی ہے کہ نئی روٹی نہ کچی رہنے پائے نہ جلنے پائے، بلکہ جیسی ضرورت ہے ایسی پک کر تیار ہو جائے۔ تو میرے بھائی، اگر اصلاح کے طور پر ہمارے والدین، ہمارے بڑے، ہماری نصیحت کرنے والے ہمیں کوئی اچھی بات بتائے تو ان کا منشا یہ ہے کہ یہ کوئی اچھائی اپنے اندر اتارے، یہ روٹی نہ جل جائے نہ کچی رہ جائے۔ اسی لیے وہ بار بار عورت پلٹتی ہے، زیادہ دیر تک بھی نہیں رکھتی، اگر زیادہ رکھے گی تو جل جائے گی، سارے انتظام کی قابل نہیں رہے گی، اور اگر کچھ دیر چھوڑ دیا اور پھر پلٹ دیا تو وہ کچی رہ جائے گی۔ تو یہ پلٹنا بار بار اسی لیے ہے کہ وہ صحیح طور پر بن جائے۔ اسی لیے اگر دین کی بات کہی جاتی ہے تو دین کا منشا یہ ہے، بات کا منشا یہ ہے کہ آدمی سنے اور اپنی اصلاح کرے، تاکہ اپنے اندر جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں وہ ختم ہو جائے، اپنے اندر عیوب ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی سمجھے کہ ہم تو آزاد ہیں، کون ہمیں پلٹنے والا ہے، کون ہمیں روک ٹوک کرنے والا ہے، تو اگر توے پر روٹی پڑی رہے گی تو وہ جل جائے گی، اور جلنے میں نقصان روٹی کا یہ ہے کہ وہ انسان کے قابل نہیں، اس کو جانوروں کے حوالے کر دیا جائے۔ تو باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گڑ بتایا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر ہمیں کوئی عیب نظر آئے تو اس عیب کی طرف نہیں دیکھنا ہے، اس کے کمالات کی طرف دیکھنا ہے۔ اگر کمالات کی طرف دیکھیں گے تو اس کمالات سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اس سے بھی فائدہ ہوگا، اور اگر ہم نے عیوب کو دیکھا تو اس کا تو نقصان نہیں، نقصان ہمارا۔ یہ عیوب کیا کریں گے؟ یہ عیوب سے ہمیں غیبت پر مبتلا کریں گے۔ جب کسی کے عیوب دیکھتے ہیں تو تنہائی میں غیبت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرأة كالضلع، عورت ٹیڑھی پسلی کے معنی ہے۔ ان ذهبت اقمت فانكسرت وان استمتعت بها استمتعت وفيها عوج او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عورت کی مثال عورت ٹیڑھی پسلی کے معنی ہے۔ اگر آپ اس کو سیدھا کرنے جائیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے ٹیڑھاپن کے ساتھ آپ فائدہ اٹھائیں گے تو اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور اس میں جو ترجیح ہے وہ باقی رہے گی۔ حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ عورت ٹیڑھی پسلی کے معنی ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث میں عورت کے عیب کو بیان کیا گیا ہے، اسی لیے ہمارا حل بھی ہوتا ہے جب مرد عورت میں کچھ نااتفاقی ہوتی ہے تو کہتے ہیں پہلے تو ٹیڑھی پسلی کی ہوتی، واقعی پسلی نہیں پیدا ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المرأة كالضلع بھی بیان کر کے اس کے عیب کو بیان نہیں کیا ہے۔ ہم جو عیب سمجھتے ہیں غلط ہے، اور کہتے تھے تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تجھے کیا سمجھ پڑتی ہے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب کے طور پر اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت بیان کی ہے۔ کیا فرمایا؟ المرأة كالضلع، عورت ٹیڑھی پسلی کے معنی ہے۔ دیکھو پسلی یہ پانسلی کو بولتے ہیں، یہ پسلی کیسی ہے؟ مڑی ہوئی۔ اگر کسی عورت کی یہ پسلی ٹوٹ کر سیدھی ہو جائے تو سیدھا ہونا یہ عیب نہیں ہے، اس کا ٹیڑھا رہنا یہ عیب ہے۔ ظاہری چیز ہے، اس کا ٹیڑھا رہنا ہی عیب ہے۔ اگر یہ سیدھی ہو جائے گی تو ڈاکٹر اس کو آپریشن کر کے پلاسٹر کر کے ٹیڑھی کرے گا، اس کی جو گولا ہے، اس کی جو موڑ ہے اس موڑ کے ساتھ رکھے گا۔ کوئی عورت کہے کہ میں تو گر گئی اور گرنے کی وجہ سے میری پسلی بالکل سیدھی ہو گئی، دنیا یہ کہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا آپ کی پسلی سیدھی ہو گئی، نہیں، دنیا یہ کہے کہ یہ نقص ہے، یہ عیب ہے کہ پسلی کا مادہ ہے کہ وہ تو ٹیڑھی ہو، اگر تمہاری پسلی سیدھی ہو گئی ہے تو آپریشن کرانا ہے، اور اس کے بعد اس کو سیدھا نہیں کرنا ہے، اس کو موڑے ہوئے جو اس کی پیدائش اور اس کی حیت ہے اس کے مطابق رکھنا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلاتے ہیں کہ
کہ مردوں تمہاری اپنی نفسیت ہے، تمہاری اپنی نفسانیت ہے، فطرت ہے، اسی طرح عورت کی بھی ایک طبیعت ہے، عورت کی بھی ایک فطرت ہے. عورت کی طبیعت سے صادر ہونے والی کچھ چیز تمہیں ٹیڑھی معلوم ہے. اگر تمہیں وہ ٹیڑھی معلوم ہو تو اس کو ٹیڑھا نہ سمجھنا اور اس کا سیدھا کرنے کی فکر میں نہ رہنا. اس لیے کہا ان ذهبت عقمت کسرتا، اگر تو اس کو سیدھا کرنے جائے گا، اس ٹیڑھی پستی کو سیدھا کرنے جائے گا تو اس کو توڑ دے گا. کیا مطلب؟ عورت ہونے کے ناطے اس کی طبیعت کچھ اور ہے، مرد ہونے کے ناطے اس کی طبیعت کچھ اور ہے. عورت ہونے کے ناطے اس کا شوق اور ہے، اس کا جذبہ اور ہے، اس کی پسند اور ہے، اور مرد ہونے کے ناطے اس کا جذبہ اور ہے، اس کی پسند اور ہے، اس کی خواہش اور ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میری عورت 100% میری طبیعت کے مطابق بن جائے، جیسے کل بھی کہا کوئی باپ چاہے کہ کوئی بیٹا 100% میری طبیعت کے مطابق بن جائے، یہ تو ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فطرتوں کے اعتبار سے پیدا کیا ہے. تو مرد چاہے جیسا میں چاہوں ویسی 100% میری عورت بن جائے، یہ خیال تو یہ تو ہونے والا نہیں. اور اگر کوئی عورت یہ چاہے کہ میرا شوہر 100% میری طبیعت کے مطابق بن جائے تو یہ بھی ہونے والا نہیں. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس کو تم عیب سمجھتے ہو عیب نہیں. بزرگوں نے اس کو بہت اچھی مثال سے سمجھایا. مثال یہ تھی کہ ایک ہائی وے روڈ ہے، بہت بڑا راستہ ہے، ہائی وے، لیکن وہ ہائی وے قبلے سے ہٹا ہوا ہے. یہ قبلہ ہے تو اس کا رخ اس طرح ہے، اس طرح گیا ہوا ہے، سیدھا نہیں گیا ہے، اس طرح گیا ہوا ہے. اور اسی ہائی وے پر ایک مسجد ہے. مسجد کی شان کیا ہے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہوا ہے، مسجد کا رخ قبلے کی طرف ہوا ہے. اب اگر کوئی آدمی ہائی وے روڈ پر کھڑا ہے تو ہائی وے روڈ پر کھڑے ہوتے ہوئے وہ کہے گا کہ مسجد ٹیڑھی ہے. کیا کہے گا؟ مسجد ٹیڑھی ہے. اس لیے وہ دیکھ رہا ہے کہ راستہ سیدھا ہے. وہ مسجد میں آئے گا تو مسجد میں آنے کے بعد کہے گا مسجد سیدھی ہے، راستہ ٹیڑھا ہے. تو دیکھو راستہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، مسجد اپنی جگہ پر صحیح ہے، کیونکہ مسجد کی شان ہے وہ قبلے کی طرف ہو، راستے کی شان ہے کہ جہاں سہولت ہو اس طریقے سے راستہ. تو مسجد میں کھڑے ہونے والا یہ کہے گا کہ راستہ ٹیڑھا ہے، اور راستے پر کھڑا رہنے والا کہے گا کہ مسجد ٹیڑھی ہے. نہ مسجد ٹیڑھی ہے نہ راستہ ٹیڑھا ہے. مسجد بھی اپنی جگہ پر درست ہے، راستہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے. تو عورت کی جو فطرت ہے، عورت کی جو طبیعت ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے. اسی طرح مرد کی جو فطرت ہے، مرد کی جو طبیعت ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے. لیکن کیا وہی مسجد میں بیٹھنے والا راستے کو غلط کہتا ہے، راستے پر چلنے والا مسجد کے رخ کو غلط کہتا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے. ہم کہتے ہیں عورت کی سمجھ غلط ہے، عورت کی فطرت ٹیڑھی ہے، عورت میں ایسا ہے، وہ ٹیڑھاپن ہے. مرد یہ کہتا ہے اور عورت کہتی ہے کہ ہمارے بڑے میں وہ سمجھ بھی نہیں آتا. یہ مجاز ہے اختلاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتلایا کہ دیکھو تمہاری سمجھ کے اعتبار سے اس کی فطرت الگ ہے، ٹیڑھی ہے، لیکن اس کے اعتبار سے اس کی فطرت درست ہے، تمہارے اعتبار سے تمہاری فطرت درست ہے. اے دنیا کے رہنے والے انسانوں تم مرد ہے، تمہارا کمال کیا ہے؟ تمہارا کمال یہ ہے کہ جس فطرت کو تم ٹیڑھا سمجھتے ہو اس فطرت کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ اس کو توڑیں. دوسری حدیث میں پوچھا گیا کہ اس کو توڑنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توڑنا طلاق ہے. یعنی معاملہ نہیں کر آپ اس میں نباہ نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑا فطرت کے خلاف ہمیشہ چھینی کوئی ایک وقت آئے کہ گھران سے وہ طلاق کو ریوارڈ کر دے. اسی لیے فرمایا کہ جس بات کو تم اپنی فطرت کے خلاف سمجھتے ہو اس کو اس کی جگہ پر رہنے دو. تو مرد ہو، مرد کی شان تو یہ ہے کہ جس چیز کو تم ٹیڑھا سمجھتے ہو اس ٹیڑھا پن کے ساتھ اس سے فائدہ ہوگا. اگر ٹیڑھے پن کو باطل رکھتے ہوئے فائدہ اٹھائیں گے تو فائدہ اٹھا لیں گے، اور اگر ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے جائیں گے تو طلاق دیں گے، معاملہ توڑ کر دیں گے. اور پھر فرمایا اس کی ٹیڑھے پن کو باقی رکھنے کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا. وفیہا عوض، تمہاری سوچ کے اعتبار سے تو اس میں ترجیح ہے. میں نے کل بھی بتایا ہزاروں احسان کرے لیکن تھوڑا ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ ایسی بولتی ہے کہ سارا معاملہ صاف کر دیتی ہے. یہ اس کی فطرت ہے، لیکن ہماری فطرت ایسی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تھامنے والا بنایا ہے. وہ ناز کرے تو ہم ناز برداشت کریں، اس کے ناز رکھنے کو برداشت کریں. وہ ناراض ہو جائے تو اس کو خوش کر کے راضی کر لے. وہ کسی ضد پر آئے حدود شرع کے اندر
سے ہوئی تو چپل دکھائی، تھوڑی دیر ہوئی تو بھینس کی طرح اس کو مارنے لگے. شریعت اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. اسی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسی باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ ہماری نظر خالی اس کی برائی کی طرف ہے، ہماری نظر اس کی برائیوں کی طرف نہیں، اس کی نیکیوں کی طرف نہیں، اس کی ذات سے ہمیں جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس کی طرف نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میری بیوی میں یہ عیب ہے، میری بیوی میں یہ عیب ہے، میری بیوی میں یہ عیب ہے. بہت سارے عیب بیان کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر میری سمجھ کے مطابق اتنے سارے عیوب ہیں تو اس کو طلاق دے دے. جب طلاق دینے کی بات گئی تو تھوڑی دیر سمجھنے کے بعد کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں اس کے بغیر تو صبر نہیں کر سکتا، طلاق دے تو مشکل ہے. اب سوال پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، ابغض المباحات عند اللہ الطلاق. اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو مباح رکھا ہے، جائز رکھا ہے، درست رکھا ہے، ان ساری درست چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے. طلاق جائز تو ہے، وقت پڑے، ضرورت پڑے، آدمی مجبور ہو جائے، دینا جائز ہے، تو جائز کام میں سے ایک کام طلاق ہے. لیکن جتنے جائز کام ہیں ان سارے جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی جائز کام ہے تو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں طلاق ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ایک طرف تو اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، اور دوسری طرف صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے. حیرت کی بات. دراصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ نہیں کہ طلاق دے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے طرز سوال سے یہ بھانپ دیا کہ اس کی ساری نظر اپنی عورت کے عیوب پر ہے، خوبی اور کمالات پر نہیں ہے. ان خوبی اور کمالات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ نے یہ کہا کہ طلاق دے دو. کیونکہ آج تو عیب ہے کیا، اللہ کے رسول اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ بولتی ہے، یہ لڑتی ہے، یہ کام نہیں کرتی، یہ مانتی ہے، جو بھی کہا بہت سارے عیب بیان کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی نظر اپنی عورتوں کی خوبیوں پر نہیں، عیوب پر ہے، نقصانات پر ہے، برائیوں پر ہے. ذرا اس کی نظر اگر اس سے ہٹ کر کمالات کی طرف آئے، خوبیوں کی طرف آئے، فوائد پر آئے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میری جو شکایت ہے وہ صحیح نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کمالات کو، اسی فوائد کو بتلانے کے لیے اس کے روح کو گرا اور کہا طلاق دے دے. اور جیسے ہی طلاق دینے کا مشورہ کیا وہ سوچنے لگا، وہ یہ تو ایسی عورت ہے کہ روزانہ 3 بوتل کھانا پکا کر کھلاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، اور گھر کی صفائی کرتی ہے، برتن مانجتی ہے، گھر میں جو خادمہ ہے اس کے ذریعے سے کام کرتی ہے، بچے جنتی ہے، بچے کی تربیت کرتی ہے، اس کے لیے رات پر جاگتی ہے. میں کبھی ضرورت پڑتی ہے تو میرے پیر داغتی ہے، میرا سر مالش کر دیتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، ہر چیز کو میرے ہاتھ میں دیتی ہے، میری بہت زیادہ خدمت کرتی ہے. اب وہ سوچنے لگا کہ اگر میں نے طلاق دے دی تو یہ سارے فوائد سے، یہ سارے منافع سے، یہ ساری اچھائیوں سے میں تو ایک دم معلوم ہو جائے گا، اور گھر سے روزانہ باسی پاؤ اور روٹی مجھے کھانی پڑے گی. کیا ہوگا کہ اپنی طرف سے اس طرح وہ سوچنے لگا. یہ کیا بات کہ جتنے فوائد ہے سب کل صبح ناشتہ کی فکر، پھر 2 بار کھانے کی فکر، پھر شام. کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی بیچارہ اگر بیوی نہیں ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، طلاق ہو، مرد اس طرح حالت میں آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا مشورہ کیا تو فوراً اس کی آنکھ کھل گئی کہ وہ میری تو ساری نظر اس کی اس کو عیوب پر تھی، یہ سارے فوائد ہے. تو وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں اس کے بغیر صبر نہیں کر سکتا. جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کے بغیر صبر نہیں کر سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف سے تو عیوب بیان کر رہا ہے. جب تجھے مشورہ دیا طلاق کا تو تو کہہ رہا ہے کہ میں آپ اس کے بغیر صبر نہیں کر سکتا، تو اس کو روک رکھ. یعنی تیری نگاہ آج برائیوں پر تھی، جب میں نے تجھے متوجہ کیا تو تیرے دل میں آیا، تیرے خیالات میں آیا کہ اس کی جتنی ساری خوبیاں ہیں تو اللہ کے بندے کسی کی خالی برائیوں پر نظر نہیں رکھنا
کے پھر پتا چلے کہ کتنی بڑی محنت ہے. تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا مشورہ طلاق دینے کے لیے نہیں کیا ہے, طلاق کا مشورہ اس کی خوبیوں کو پہچاننے کے لیے کیا ہے. تو اگر آدمی اس بات کا لحاظ کرے, اور یہ تو میاں بیوی کا مسئلہ ہے, ارے بھائی بھائی ہیں, بھائی بہن ہیں, رشتے دار ہیں, دوست احباب ہیں, ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ کہ ذرا ان کی طرف سے کوئی برائی پہنچی تو ہم فوراً دیش میں آ گئے, لڑنے کے لیے تیار, ایسا کریں گے ویسا کریں گے. اگر ہم اس کی اس برائی کو چھوڑتے ہوئے اس کے اندر اللہ نے جو خوبی رکھی ہے اس کی طرف نظر کریں گے تو انشاءاللہ کبھی یہ بات نہیں ہوگی. پھر دوسری بات یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو آدمی جب معاشرے میں ساتھ میں رہتا ہے تو جس کے جتنے زیادہ قریب رہتا ہے اس سے طبیعت میں مخالفت ہوتی ہے. آپ اپنے سوچ وچار میں, رائے میں, مشورے میں مخالفت ہوتی ہے, جتنا قریب ہوتا ہے اس سے یہ معاملہ ہوتا ہے. جب ایسا ہو تو آدمی صبر کی عادت ڈالے کہ اگر میرے بھائی نے مشورہ دیا, میرے بھائی نے کوئی بات کہی, میری طبیعت کے مخالف ہے, میری طبیعت کے موافق ہے, لیکن میں اس پر صبر کروں. کیوں؟ قرآن کریم کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صابرین کو جو اجر و ثواب دیں گے وہ بے حساب عطا فرمائیں گے. حیرت کی بات ہے بھائی, ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں, گڑی ہم لوگوں نے پڑھی ہے, حساب کتاب کچھ جانتے ہیں, کیلکولیٹر کا دور ہے, لیکن حساب کرتے کرتے ہماری گڑی بھی فیل ہو جاتی ہے. اور آج تک تو گڑی اتنی فیل ہو گئی ہے کہ سب کیلکولیٹر کو محتاج ہے. بہت لمبا چوڑا حساب ہوتا ہے تو کیلکولیٹر بھی فیل ہو جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کتنا اور بہت جانتے ہیں, ہزار ہیں, لاکھ ہیں, کروڑ ہیں, ارب ہیں, ارب ہیں, ارب ہیں, اس کے بعد حساب کی گنتی ہمارے پاس نہیں, بس اتنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ ہے, حساب کی انتہا اس کو معلوم ہے, ہمیں نہیں معلوم, وہ سب اس کو معلوم ہے. اس کے بعد بھی ہم تعالیٰ شان فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو آدمی کسی مسائل پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس صبر کو اس کو بے حساب اجر دیں گے. اور خود قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اگر وہ صبر کرے تو صبر کرنے والوں کے لیے صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اس وقت بھی بتایا تھا کہ آدمی صبر پر جو اجر پائے گا وہ اجر کو لینے کے بعد وہ کہے گا کہ آج کی دنیا میں ہمیں راحت ہی نہیں پہنچی, ہمیں تکلیف کی تکلیف پہنچی, اس پر صبر کرتے. تو اگر معاشرے میں ایسی بات ہے, خاص کر کے جس سے جتنا اختلاف ہے, بیوی سے زیادہ اختلاف ہے, بچوں سے زیادہ اختلاف ہے, ماں باپ سے زیادہ اختلاف ہے, بھائی بہنوں سے زیادہ اختلاف ہے, بہت قریبی دوست کے ساتھ زیادہ اختلاف ہے, تو اس سے اگر کوئی معمولی تکلیف پہنچ جائے, کوئی طبیعت کے خلاف بات آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے تعلق قطع کر دے, اس کا دشمن بن جائے, اس کی غیبتیں کرنے لگے, اس کو بدخواہ سمجھے. بلکہ تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اگر حق پر ہے تو صبر کرے, اگر حق پر نہیں ہے تو توبہ کرے, معافی مانگے, اللہ سے یہ دعائے اے اللہ میرا ایسا دل کیوں بن گیا کہ میں حق کو قبول نہ کروں, میں خیر کو قبول نہ کروں, میں نیکی کو قبول نہ کروں, میں نصیحت کو قبول نہ کروں, اور قبول کر کے برائی کو قبول کروں, غیبت کو قبول کروں, رشوت کو قبول کروں, اپنی بڑائی کو قبول کروں. اس سے معافی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ شان اس کئی سنی باتوں کو ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اے اللہ آپ سے خیر طلب کرتے ہیں, شروع و فتن سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں عقل صحیح نصیب فرما دے, علم صحیح نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری عقل میں فطور ہے, ہماری عقل میں کوٹ ہے. اے اللہ آخرت کے اعتبار سے, انجام کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے کون سی چیز ہمیں نفع پہنچانے والی ہے اور کون سی چیز ہمیں نقصان پہنچانے والی ہے. اے اللہ اس کا شعور ہمیں نہیں ہے, اس کی تمیز ہمیں نہیں ہے. اے اللہ شعور اور
تمیز نہ ہونے کی وجہ سے ہماری فاصل عقل کے خلاف جو باتیں آتی ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو باتیں ہماری فاصل عقل کے خلاف ہوتی ہیں چاہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہیں، اے اللہ ہم اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اے اللہ اس خباثت سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دے، اے اللہ اس نجاست سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دے، اے اللہ اس گندگی سے ہمارے عقل کو، ہماری فکر کو، ہمارے دماغ کو پاک فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صلاح اور تقویٰ والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں معرفت عطا فرما، اے اللہ ہمیں محبت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرما، اے اللہ ہمیں عقائد حقہ، علم نافع، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالامال فرما، اے اللہ عقائد باطلہ، علم فاسدہ، اے اللہ اخلاق عادت رذیلہ اور اعمال قبیحہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ ہمیں ایک بنا دے، اے اللہ گناہ کر کر کے ہم گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، اے اللہ جب تک نافرمانی نہیں ہوتی ہمیں چین نہیں آتا، اے اللہ مبارک رات ہیں، مبارک دن ہیں، مبارک جگہ ہیں، اے اللہ پھر بھی ہماری طبیعتوں میں غرور ہے، ہماری طبیعتوں میں فساد ہے، ہماری طبیعت میں اے اللہ گندگی ہے، ہماری طبیعت میں خباثت ہے، اے اللہ ہماری طبیعت میں کبر ہے، اے اللہ ہماری طبیعت میں حسد ہے، اے اللہ بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، اے اللہ ان سب بلائیں سے ہمیں پاک کر دے، اے اللہ ہمیں ایسا قلب نصیب فرما کہ آپ کا ارشاد، آپ کے حبیب کا ارشاد ہو، بے چین و چرا دل ہمارا اس کو قبول کر لے، اس کے طرف طبیعت مائل ہو جائے، اے اللہ نیکیوں کی طرف ہمیں بڑھنے والا بنا دے، اے اللہ برائیوں سے رکنے والا بنا دے، اے اللہ مقدس گھر میں اے اللہ ہمارے اوقات ضائع ہو رہے ہیں، اے اللہ ہماری صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، اے اللہ ہمارے اے اللہ کام ضائع ہو رہے ہیں، اے اللہ ہماری قوتیں ضائع ہو رہی ہیں، ہماری لیاقتیں ضائع ہو رہی ہیں، اے اللہ کہیں تو ہم مجلس بازی میں مبتلا ہیں، کہیں مسجد کے اوٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں چوراہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ رات ہماری ضائع ہو رہی ہے، اے اللہ مقدس راتیں ضائع ہو رہی ہیں، اور اس کا احساس ہمیں ختم ہو چکا ہے، اے اللہ جب متوجہ کیا جاتا ہے تو نفس و شیطان اکڑتا ہے اور ہمیں اے اللہ گمراہ کرتا ہے، اے اللہ اس گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں صلاح اور تقویٰ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں عاجزی اور انکساری نصیب فرما، اے اللہ ہمیں غوثاری نصیب فرما، اے اللہ اپنوں کی غیروں کی محبت نصیب فرما، اے اللہ تعلقات کو بحال فرما، اے اللہ آپس کی رنجشوں سے ہماری حفاظت فرما، انتقامی جذبوں سے ہماری حفاظت فرما، اگڑنے سے ہماری حفاظت فرما، کبر و غرور سے ہماری حفاظت فرما، گھمنڈ سے ہماری حفاظت فرما، حق کو نہ قبول کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تو بڑا غیور ہے، تو بے نیاز ہے، اے اللہ جو تیری بات سے اکڑتا ہے، اے اللہ تو اسے نکال دیتا ہے، اے اللہ اسے تو ذلیل کر دیتا ہے، اے اللہ اسے تو گمراہ کر دیتا ہے، اے اللہ ہم گمراہی سے بنا چاہتے ہیں، ہم تو ہدایت کے طالب ہیں، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمارے بھائیوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری بہنوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ امت کے ایک فرد کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی ناراضی سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ آپ کی ناراضگی سے بچا کر آپ کی رضا نصیب فرما، اے اللہ ہم میں سے بہت سارے بھائی پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بہت سارے گھاٹے اور خسارے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ گھاٹوں اور خساروں سے ان کو نکال دے، بہت سارے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ قرض سے دوشی نصیب فرما، اے اللہ بہت سارے بندے اور بندیاں بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مسلمہ نصیب فرما، اے اللہ بہت سارے بھائی مظلوم ہیں، اے اللہ ظالم کے ظلم تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ شکایت کے لیے زبان تک نہیں کھول سکتے، اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ایسے سارے ظالم کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت نہیں ہے تو ایسے ظالموں سے اس روئے زمین کو پاک اور صاف کر دے، اے اللہ اس سے آپ کی نمٹ دیجیے، اے اللہ مظلوموں کی دستگیر فرما، اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، دکان کی، مکان کی، اے اللہ کھیتی باڑی کی، زراعت کی، معیشت کی، اے اللہ اور خاص طور پر اس فتن دور میں اس کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں سارے بندے تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے بندے کو تیرے دین سے واقف کر دیجیے، اے اللہ تیرے بندوں کو تیرے قریب کر دیجیے، اے اللہ جن کے مقدر میں ہدایت ہے بہت جلد ان کو ہدایت سے مالا مال فرما،
دیجیے. اے اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ اگر امت کے لیے اے اللہ وہ روڑے بنے ہوئے ہیں تو عافیت کے ساتھ سرزمین کو ان سے پاک اور صاف کر دیجیے. اے اللہ ان کے ہندوستان میں امن و امان قائم فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو آپس میں مل جل کر رہنے کا جذبہ نصیب فرما دیجیے. ایک دوسرے کے حقوق پہچان کر حقوق کو ادا کرنے کا جذبہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہماری ذات سے ہمارے بھائیوں کو نہ تکلیف پہنچے, ہمارے برادران وطن کو تکلیف پہنچے. اے اللہ تیری مخلوق حیوان چوپائے اور جانوروں کو تکلیف پہنچے. اے اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دیجیے کہ ہماری ذات سے تیری مخلوق کو راحت پہنچے, تیری مخلوق کو دین پہنچے, تیری مخلوق کو ہدایت پہنچے, تیری مخلوق کو عافیت پہنچے. اے اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دیجیے. اے اللہ جتنے خیر ہے مقدر فرما دیجیے, جتنے شروع و فتن سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ جو گزمان روحی عطا فرما دیجیے, جو گزرے گئے آپ نے خود سے اس سے بڑھ کر اور بہتر آپ نے کے ساتھ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور آقا جناب صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا